پھر ملے گا نہیں کبھی اے موقع، گل کو کیا ہوگا وقت کا کیا پتہ، خالی دامن نہیں ہم کو جانا وہاں، آج مغرور ہے رب سے تو دور ہے، سب نے مرنا یہاں یہ تو دستور ہے، میرے شعر رنگ میں ہے ہم کریں گے بس اپنے رب سے وفا، جس نے پیدا کیا الف انسان کو، یہ زمین آسمان میرے اللہ ہے وہ، کوئی شک ہی نہیں سب کے بادشاہ ہے وہ رلاتا ہے وہ سناتا ہے، گل کا کوئی بھی ہو اسے کھلاتا ہے، میرے اللہ ہے وہ، کوئی شک ہی نہیں۔ چونکہ قدرت نے ہمارے سماج کو مختلف پیرائی میں تقسیم کیا ہے، اللہ کے سامنے اس کا ہر ایک بندہ برابر ہے اور خاص ہے۔ مگر ہماری آزمائش کے لیے قدرت نے سماج میں کچھ لوگ محتاج، مسکین، معذور، حاجت مند، یتیم اور بیوہ رکھے ہیں، تاکہ جو لوگ صاحب ثروت ہوں، مالدار ہوں، صاحب نصاب ہوں، وہ اپنے مال میں سے ان ضرورت مندوں کی بھلائی کی خاطر اپنا کچھ مال یا رقم خرچ کریں۔ اس طرح سے ان کا مال صاف ہوتا ہے اور وہ اجر عظیم پانے کے حقدار بن جاتے ہیں۔ کیسا لگے گا کیسا لگے گا، یدالمن بنی است اثر کچھ سنا باسے کچھ سنا باسے گچھ روز مولا بی پیمبر کچھ سنا باسے کچھ سنا باسے۔ ہمارے اس سماج میں زکوٰۃ دینے والے بھی موجود ہیں اور زکوٰۃ لینے والے بھی، مگر زکوٰۃ کا مستحق لینے والا اپنی عزت نفس کو برقرار رکھنے کی خاطر مالدار کے پاس جا کر مانگنے سے کتراتا ہے، خواہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو۔ اسی تناظر میں ان جیسے ضرورت مند لوگوں کی خاطر ادارے قائم کیے جاتے ہیں، جہاں سے ضرورت مند لوگ اپنا حق سمجھ کر اعانت حاصل کر سکتے ہیں، ان کی عزت نفس کو بھی کوئی ٹھیس نہیں پہنچتی۔ اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر سال 2000 سے مستحق افراد کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا آیا ہے۔ اس کے بہت سارے یونٹ اور ایکٹیویٹیز زیر کار ہیں، جہاں سے ضرورت مند مستفید ہوتے آ رہے ہیں۔ والنٹری سیکٹر کی اپنی ایک افادیت ہے، اس کا یہ اپنا رول ہے۔ سماج کے تئیں سماج میں جو بھی برائیاں ہیں، سماج میں جو بھی نابرابریاں ہیں، سماج میں جو بھی فلاح و بہبود کا کام کرنا ہے، اس میں والنٹری آرگنائزیشنز کا ایک اہم رول بنتا ہے۔ تو اسی کڑی کے تحت ہم نے اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر کو قانونی اعتبار سے ایک رجسٹرڈ ادارہ بنایا 2000 میں، اور 2000 سے اب تک کشمیر میں ہم اپنا کام کرتے آئے ہیں۔ اور اس کا جو آبجیکٹو ہے، اس کا جو مشن ہے، وہ مشن ہمارا یہ ہے کہ جو بھی مخلوق الحال لوگ ہوں، جو ڈسٹریس میں رہتے ہوں، یا جو ڈیسٹیٹیوٹ فیملیز ہوں، یا آرفن ہوں، وڈوز ہوں، یا جو نیگلیکٹڈ کلاس آف سوسائٹی ہوتی ہے، ان کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے، ان کی طرف ہم دھیان دیتے ہیں۔ ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی مالی اعانت کے لیے، ان کو اپنے سماج میں مقام دلانے کے لیے ہمارا یہ ادارہ جو ہے یہ اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے یتیم خانے بھی قائم کیے ہیں اور ہمارے ٹریننگ سینٹرز بھی چل رہے ہیں۔ ہمارا زیادہ تر فوکس جو ہے وہ فوکس ہمارا ہے بچوں کی تعلیم پر، کیونکہ بچوں کے ساتھ ہمارا مستقبل وابستہ ہے۔ یہ ہمارا مستقبل شاندار ہو، وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہمارے بچے، چاہے اس میں لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں،
وہ باضابطہ طور تعلیم یافتہ ہوں. تو اس لحاظ سے ہم بچوں کو اڈاپٹ بھی کرتے ہیں، یتیم بچوں کو خصوصی طور ان کی تعلیم کے اخراجات پورا کرتے ہیں. ان کو ہر مہینے ہم ان کے اکاؤنٹ کے ذریعے سے ہی پیسے ڈالتے ہیں تاکہ ان کی تعلیم پر کوئی اثر نہ پڑے، وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں. ہم ہر 6 ماہ کے بعد یا کبھی 4 ماہ کے بعد ان کو اکٹھے جو پیسے ان کے بنتے ہیں ان کو اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے ڈالتے ہیں اور وہ ان کی تعلیم کو جاری رکھتے ہیں. چونکہ وادی کشمیر میں یتیم لڑکوں اور لڑکیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، مگر ان کی بحالی کی نسبت غفلت جاری بڑھتی جا رہی ہے. ان کی کفالت کرنا، انہیں تعلیم دلوانا سماج کی اہم ذمہ داری ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا مستقبل وابستہ ہے. ٹرسٹ نے یتیم لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے 2 یتیم خانے الگ الگ قائم کیے ہیں، دارالاحسان کرال پورہ اور دارالمحسنات سنگھ پورہ. میرا نام سبرینا ہے اور میں دارالمحسنات کی بچی ہوں. میں یہاں ماشاءاللہ سے 8 سالوں سے ہوں اور یہاں ہمیں دنیائی اور دینی تعلیم بھی ملتی ہے اور میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ جب تک نہ میں ڈاکٹر بنوں یہ دارالمحسنات والے مجھے مدد کریں گے اور یہاں ہمیں ہر کوئی فیسلٹی اویلیبل ہے. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام آمنہ ہے اور میں دارالمحسنات کی بچی ہوں اور میں 5th کلاس میں پڑھتی ہوں اور مجھے یہاں پہ آج 7واں سال چل رہا ہے اور میں لائٹ ہاؤس پبلک اسکول میں پڑھتی ہوں اور میری ایم ہے IAS آفیسر اور میں یہاں پہ وہ بننا چاہتی ہوں. مجھے امید ہے کہ جو دارالمحسنات والے ہیں وہ میری مدد کریں گے. یہاں پہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، یہاں پہ ہمیں بہت اچھا پیار کرتے ہیں. جو ہمارے بڑے ہیں وہ ہماری بہنوں کی طرح ہے یہاں پہ، اور جو ہمارے یہ مطلب بٹ ماما ہے، انکل جی ہے، ابو جی ہے، یہ سب ہمارے مطلب باپ ہیں، ایسے ہی ہم ان کی طرح ہیں. یہاں پر ان کو ہر قسم کی سہولیات بہم رکھی جاتی ہیں اور ان کی مروجہ تعلیم اور اخلاقی تعلیم کا بھی بندوبست کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم. میں یہاں دارالمحسنات میں بحیثیت معلمہ بچوں کو دینی تعلیم پڑھاتی ہوں. اگر ہم دیکھیں گے مروجہ تعلیم کے بارے میں وہ بھی بہت ہی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ دینی تعلیم، مروجہ تعلیم یہ ہے کہ وہ ضروریتی زندگی ہے اور یہ دینی تعلیم جو ہے ہماری مقصدی زندگی ہے. بچے جو ہیں یہاں پہ پڑھتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، اصول حدیث، اصول فقہ جو بھی ہیں، تجوید، قرات، سب کچھ یہاں پہ ان کو میسر ہے. اس لیے یہ جو ادارہ ہے دارالمحسنات یہ ایسا منفرد ادارہ ہے جہاں بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ، مروجہ تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے. میں دارالمحسنات کی وارڈن ہوں. ہمارے یہاں پہ دراصل 23 بچے ہیں. ان میں سے سٹارٹ ہوتا ہے فرام پری نرسری سے 12th تک. سو ہم یہاں پہ ان کو ہر ایک فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں، جیسے کہ ہم ان کے ایجوکیشن کا خیال رکھتے ہیں، ہم ان کی نیوٹریشن کا خیال رکھتے ہیں، ہم ان کے مینٹل ہیلتھ پہ وہ سب ان کا ہم بہت اچھے طریقے سے ہم خیال رکھتے ہیں. پلس ہم ان کے لیے ایکٹیویٹیز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ان کی ورائٹی آف ایکٹیویٹیز رہتی ہیں یہاں پہ، جیسے اسپورٹس وغیرہ، پینٹنگ کا رہتا ہے. میں ان کی وارڈن ہوں، بٹ میں ان کو یہ بھی کہتی ہوں کہ آئی ایم یور مدر، کیونکہ میں ان کا خیال رکھتی ہوں وہ سب. تو ہم یہ آپس میں ایز اے سسٹرس رہتے ہیں، ہم فرینڈس ہیں آپس میں. تو دس از کائنڈ آف اے ریلیشن شپ بٹوین اس. ہمارے جو دارالمحسنات کے بچے ہیں وہ بہت جگہوں پہ ابھی سیٹل ہو گئے ہیں، جیسے کوئی بنگلور میں ہے، کوئی GMC سری نگر میں ہے، کوئی نیٹ کے لیے پریپیئر کر رہا ہے، تو کوئی بیمنا کالج، وہاں پہ بھی کچھ اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے. ٹرسٹ یتیم خانوں سے باہر اپنے گھروں میں رہائش پذیر یتیم طلباء کو ماہوار وظیفہ ان کے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے سے فراہم کرتا ہے تاکہ ان کی تعلیم جاری رہ سکے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. ٹرسٹ نے چند ایک غریب اور یتیم طلباء کو اپنی لاگت پر ریاست سے باہر مختلف پروفیشنل کورسز میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایڈمیشن کرایا ہے.
اور ان کی سالانہ فیس اور ماہوار خرچہ ٹرسٹ ہی برداشت کرتا ہے۔ میرا نام وسیم احمد ہے، میں ڈسٹرکٹ بڑگام سے تعلق رکھتا ہوں اور میں پچھلے 8 سالوں سے دارالحسن کرالا پورہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، اور میں آج گورنمنٹ پالی ٹیکنک کالج میں سول انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا ہوں، اور حال ہی میں ایجوکیشن ٹور پہ گیا تھا جہاں حیدرآباد، دلی اور وہاں سے سری نگر لایا گیا۔ ہمیں یہاں ساری سہولیات میسر ہے اس ادارے میں۔ اس سلسلے میں ہم نے ابھی تک 600 ساڑھے 600 کے قریب بچوں کو اسپانسر کیا ہے۔ ہم ان کو ماہانہ مالی اعانت کرتے ہیں، ان کو اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتے ہیں تاکہ ان کی جو تعلیم ہے اس پر کوئی اثر نہ پڑے، ان کی تعلیم جاری رکھ سکے۔ اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں اس کو ہم آفٹر کیئر بولتے ہیں۔ آفٹر کیئر ہم کرتے ہیں ان کو کہاں بھیجنا ہے، کس ادارے میں بھیجنا ہے۔ جیسے کوئی پروفیشنل کالج میں اس کو داخلہ لینا ہے، MBBS، MBA، B.Tech، M.Tech یا اور بھی کوئی انجینئرنگ، اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی مالی جو ضرورت ہے اس کو پورا کریں تاکہ وہ اس کالج میں داخلہ لے سکے اور اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکے۔ یہ ہماری ایک سکیم ہے۔ پورا ادارت ترو اسی بچی اس دوپ اتی میلے امس سپورٹن، پرنک تہ میلسن، پالورن تہ میلسن، پرن یمس زچرن تہ میلسن، کھین چینک تہ میلسن، سورے کی میلس ات سیدن، رۄپیہِ دہ تہ میلنسن، سورے کی میلس ات سیدن، لیکن کرن تہ میلس اتین، سانہِ طرفہٕ میلہِ ہے نہٕ أمسن کِہیٖنۍ، اَسہِ اوس نہٕ تیوٗت پاور آسان کِہیٖنۍ۔ پتہٕ بوٗز مےٚ ییٚتٮ۪تھ شیٚدن چھُ یہِ، مگر یِمو کوٚر تٔمِس واریاہ کینٛہہ ہیلپ، کوٚرہس واریاہ کینٛہہ کوٚرہس ہیلپ۔ یتیم لڑکیوں کی شادی کے اخراجات، ان کا سامان کٹ کی شکل میں مستحق غریب اور یتیم لڑکیوں کو فراہم کیا جاتا ہے۔ ایمان سون مان یہ لکن ہند ٹرسٹ، یہ ٹرسٹ تیوتہ فاروق صبن ٹرسٹ، تیوتہ فیروز صبن ٹرسٹ، تیوتہ امس بٲے سُنٛد ٹرسٹ، تیوتہ عادل صبن ٹرسٹ، یہ پبلک ٹرسٹ حظ، یمچ کٲم چھِ زِ اَسہِ گژھِ ضروٗرت مندس واتناوٕنۍ مدد واتناوٕنۍ۔ چونکہ آز اوس اَسہِ ییٚتہِ دارالحسن کرالا پورس منٛز اہتمام کوٚرمُت افتیار پارٹی ہُنٛد، یہِ چھُ اَسہِ روٗٹیٖن، یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ ؤری ماہِ رمضانس منٛز پننٮ۪ن یِم زن اَسہِ ییٚتہِ خصوٗصی بچہِ چھِ، یتیٖم بچہِ پالان، تِمن چھِ أسۍ تعلیٖم دِوان، تِمن سۭتۍ چھِ أسۍ کران اکھ کوٗشش اکھ چھِ سٲنۍ کہِ ییٚتہِ زن بستی ہٕنٛدۍ ذمہٕ دار چھِ، بستی ہٕنٛدۍ معزز شخصیات چھِ آسان، تِمن چھِ أسۍ جمع کران تہٕ یِکوٹہٕ چھِ اکھ افتیار پارٹی ہُنٛد اہتمام کران۔ امہِ افتیار پارٹی ہُنٛد اہتمام چھُ آسان کینٛژو اَسہِ پانہٕ ؤنۍ یِم زن ممبر آسان یا دوس آسان، تِم کران امیُک اہتمام۔ یہ چھُ امیُک اکھ باس دیُن، اکھ احساس دیُن یِمن بچن کہ سورُے سماج چھُ تۄہہِ سۭتۍ، أسۍ چھِ تۄہہِ سۭتۍ، تُہۍ پٔکِو برٛونٛہہ، أسۍ چھِ تۄہہِ پتہٕ پتہٕ۔ ٹرسٹ کے مختلف دفاتر، یونٹ اور والنٹیئرز زمینی سطح پر کام کرتے ہیں، مستحق لوگوں کی شناخت اور سروے کرتے ہیں، بعد ازاں ان کو ٹرسٹ کے ذریعے سے امداد بہم کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہم جتنی بھی بچیاں ہوں گی ان کی ٹریننگ کا اہتمام کرتے ہیں، جیسے ہمارے اسکل ٹریننگ ہوتی ہے یا ہمارے جو پرانے ٹریڈس ہیں، ہمارے ٹریڈیشنل ٹریڈس ہیں ہمارے کشمیر میں، ہینڈی کرافٹس جیسا، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں ان کو ٹرینڈ کریں تاکہ وہ اپنے لیے روزگار کمائیں۔ اور جو ہمارے پاس آتی ہیں، جیسے کوئی بیوہ ہو لیکن وہ اس حالت میں کہ وہ کام کر سکتی ہے، کام کرنے کے لائق ہے، تو ہم اس کو 10 سے 15 ہزار تک روپیہ اس کے لیے انتظام کرتے ہیں تاکہ وہ کوئی انکم جنریٹنگ یونٹ ہم اس کو بولتے ہیں۔ میں ایک مثال یہاں دوں کہ ہمارے پاس ایک اندھا لڑکا آیا تو اس نے کہا کہ میں دکان چلا سکتا ہوں، میں ہوٹل چائے کی دکان چلا سکتا ہوں، میرے پاس دکان ہے۔ اس کو سامان لے کر دیا جس سے وہ ایک چھوٹا سا چائے کا ہوٹل بنا سکے، تو اس نے شروعات کی، بعد میں ہم نے اس کو پھر 4-5 ہزار روپیہ دی جس سے اس نے سامان لایا۔ وہ آج 4 سال ہو گئے، جب ہم جاتے ہیں ہماری خوشی ہے۔ ایک بار اس نے کہا ایک انٹرویو میں خود ہی کہ میری آمدنی اب ماہانہ 14,000 روپے کے قریب ہے۔ تو اس طرح بہت ساری سٹوری ہیں ہمارے پاس۔ ناگہانی آفات میں متاثرہ خاندانوں کی بحالی کے لیے ہر ممکن امداد کی جاتی ہے۔ یہ سارا کام ٹرسٹ لوگوں کی اعانت اور مالی مدد سے کرتا آیا ہے، اور ٹرسٹ نے اپنے 24 سال مکمل کر لیے ہیں۔ ٹرسٹ کو معاونت کے طور پر دی جانے والی رقم پر انکم ٹیکس کی بھی چھوٹ ہے، لیکن یہ ساری چیزیں تبھی ممکن ہے جب لوگ اس کے ساتھ جڑ جائیں اور لوگ اپنا ڈونیشن اس کو ارپن کریں۔ تو ہماری صرف اور صرف آمدنی پبلک ڈونیشنز ہے، اور ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی اور ادارے کی طرف سے کوئی پیسہ نہیں ملتا ہے، بلکہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس زیادہ سے زیادہ جائیں اور جو ہمارے ریسورسز ہیں وہاں لوکل ریسورسز ان کو ہی موبلائز کر کے اس ادارے کو آگے چلائیں۔ آئیے اس مشن میں شامل ہو کر ایک دوسرے کی مدد کریں۔
سنا